बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, आज हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज का व्लॉग बड़ा अहम और ख़ास है, आपने व्लॉग को पूरा देखना है। एक इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान क्यों रिहा नहीं हो रहे और इमरान खान किस वजह से जेल में हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि लाहौर के लेस्को चीफ ने 2 साल बाद अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए 47 अरब का जो ओवर बिलिंग चार्जिंग लाहौर के वासियों को टीका लगाया था, नाज़रीन वो तस्लीम कर लिया उसने। इस पे भी बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं इमरान खान के मामलात पर कि इमरान खान क्यों पाबंदे सलासल है। नाज़रीन, बात करना बड़ा ज़रूरी है कि KPK के वज़ीर आला को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। वजह बता दें मुझे। अगर आप हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते और आपने खुल्लम खुला ऐलान कर दिया कि हमने मिलने नहीं देना, अगर वज़ीर आला शहबाज शरीफ से पूछता है कि जी मैं मिलना चाहता हूँ अपने लीडर से, अपने कायद से, तो उसको कहा जाता है कि पूछ के बताते हैं। वेरी सैड, अफसोस की बात है। किससे पूछना है आपने? कुछ लोगों को पता था कि आप पूछ के काम करते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता था, आपने उनको भी बता दिया कि हम हर काम पूछ के करते हैं। तो फिर उनका पर्दा भी आपने फाश कर दिया। जिन्होंने आपको समझाया था, मना किया था कि हमारा ना बताया करें, आपने उनका भी बता दिया। कम अज़ कम आप उनका ही भरम रख लेते जिन्होंने आपको कहा था कि पूछ के काम किया करें। तो लिहाजा तवज्जो तलब बात यह है कि इमरान खान अगर लीडर है, उसका मुंतखब करदा वज़ीर आला वो उसी को जवाब दे है, वो उसी से पूछेगा ना। उसने अपने सूबे की कैबिनेट बनानी है तो कायद से पूछेगा ना। शहबाज शरीफ खुद बना सकता है कभी अपनी कबीना, और नवाज शरीफ से पूछेगा ना। बिलावल खुद बना सकता है अपनी कबीना, वो जाके जरदारी से पूछेगा ना। क्यों नहीं समझते आप लोग? क्यों इस अवाम के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों नहीं हक देते हकदारों को? एक सूबे का वजीर आला, सूबा KPK का वजीर आला, 3.5-4 करोड़ की आबादी का वो सरबराह है, सियासत का मालिक है। उसको आपने इतना अख्तियार नहीं दिया कि वो अपने लीडर से जाकर मुशावरत करे। आपने पूरे सूबे को बेयारो मददगार छोड़ दिया। वहाँ पे आइन कानून मुअत्तल है। कौन जिम्मेदार है? खुदा का खौफ करें। बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, मुल्क को नुकसान हो रहा है, अवाम में नफरत फैल रही है। नफरतें मिटाने का प्रोग्राम लेकर आएं, मोहब्बतें बांटने का प्रोग्राम लेकर आएं, अवाम को गले लगाएं, गलत फहमियाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म करें। आपकी हर कदम पे ये पता चलता है कि आपने बेगुनाह एक शख्स को कैदी बना के रखा हुआ है। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। आप यकीन करें, मैं आवाम में जाकर जब आवाम से बातें करता हूँ, आवाम के अंदर एक अजीब किस्म का लावा पक रहा है। आवाम के अंदर एक जोश और जज्बा, जो आप समझ लें कि एक तपती हुई आग और कोयलों की आग होती है ना, वो बढ़ रही है। तो इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है कि अवाम बहुत भारी तादाद में इस वक्त बाहर निकलने को भी तैयार है। भले हाल ही में खून खराबा हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ मुल्क पाकिस्तान का, लेकिन इन चीज़ों से सबक सीखते हुए हकदारों को हकदार समझें, उनका हक दें और वज़ीर आला KPK को मिलने दें। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए, देर हो जाए, क्योंकि तंग आमद बजंग आमद।
یہ چیزیں نشاندہی کر رہی ہیں ناظرین کہ نون لیگ کے تھرو یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ عمران خان درخواست دیں تو ہم ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں۔ جس شخص نے 2-2.5 سال قید کاٹی ہے ناحق، وہ آج اس چھوٹی سی آفر پہ کیسے بک جائے، کیسے اپنے آپ کو آزاد کرا لے، کیسے جیل چھوڑ کے اپنے گھر میں منتقل ہو جائے؟ وہ نہیں ہوگا۔ میں نے ایک بندے سے سوال کیا کہ عمران خان کیسے رہا ہوگا؟ اس بندے نے بڑا زبردست جواب دیا، بڑا دانشور آدمی تھا۔ اس نے کہا ایک بندہ اس کو چھڑوا سکتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ وہ بندہ کون ہے؟ اس نے کہا اس کا نام ہے عمران خان نیازی۔ یہ وہ واحد شخص ہے جو امت مسلمہ کا لیڈر ہے، جو پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے دلوں میں دھڑکتا ہے۔ 5% لوگ ہوں گے جو اس کو ڈس لائک کرتے ہوں گے، 95% اس کو لائک کرتے ہیں۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ دور اسی کا آنے والا ہے، یہ تکلیف کے بعد ہے، جو اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے نا، اب آپ اس روشنی کا وقت کا انتظار کریں، روشنی ہونے والی ہے، اندھیرا ختم ہونے والا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ شخص اپنے آپ کو خود نکال سکتا ہے، اس کے پاس پوری پاور ہے کہ یہ آج رہا ہو جائے، لیکن وہ اپنی شرطوں پر رہا ہونا چاہتا ہے۔ وہ ان کی شرطوں پر رہا نہیں ہونا چاہتا، وہ اپنے کیے کے اوپر پانی نہیں پھیرنا چاہتا، وہ ان کی منشا کے مطابق باہر نہیں آنا چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اندر بیٹھا ہوں تو آزاد ہوں، میں باہر غلامی کی زندگی قبول نہیں کروں گا۔ اور 25 کروڑ عوام کی بھی یہی آواز ہے کہ 25 کروڑ عوام بھی غلامی کی زندگی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، بھلے اس وقت ملک میں بہت زیادہ خوف کی فضا قائم کر دی گئی ہے، لوگ خوف زدہ ہیں، پریشان بھی ہیں، ڈرے ہوئے بھی ہیں، لیکن پھر بھی کمپرومائز کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، وقت اور ڈیٹ نوٹ فرما لیں، لوگوں میں بے شمار غم و غصہ پایا جاتا ہے، لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلنے جا رہے ہیں۔ میری باتیں یاد رکھیے گا، نیکسٹ منتھ میں کوئی بہت بڑی خونی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ یہ میرا ذاتی انالیسز ہے، میرا خیال ہے، مجھے لگ رہا ہے حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں، فضا ایسی قائم کی جا رہی ہے۔ لہذا KPK کے وزیر اعلیٰ کو فی الفور اس کے لیڈر سے ملنے دیں، اس کو مشورہ کرنے دیں، اس کو کابینہ بنانے دیں، اس کو کام کرنے دیں۔ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ جہاں اتنے مسئلے چل رہے ہیں وہاں ایک آدھا مسئلہ اور ہی صحیح۔ آپ بیرونی ممالک کے ساتھ مصالحت کرنے کو تیار ہیں، ہر ایک کے ساتھ برابر کی بنیاد پر آپ صلح کرنے کو تیار ہیں، بھارت کے ساتھ آپ برابری کی بنیاد پر آج صلح کرنے کو تیار ہیں۔ عمران خان نے کون سا جرم کیا ہے؟ عمران خان کو باہر سے آیا ہے، پاکستانی ہے، محب وطن ہے، عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ 25 کروڑ عوام کے تاثرات ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ چھوڑیں، آنے دیں باہر۔ ناظرین، ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، میں آپ کو انفارم کر دوں، حالات بڑی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں، میری باتیں یاد رکھیے گا۔ اور تبدیلی آنے والی ہے نیکسٹ منتھ میں، نومبر میں بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں، عمران خان کی رہائی کے 100% چانس ہیں۔ ناظرین، شروع میں پروگرام کے میں نے ذکر کیا تھا لیسکو کے چیف محمد رمضان بٹ صاحب کا۔ یہ مرد مجاہد ایسے شخص ہیں جی جنہوں نے 2023-24 ایک سال میں 47 ارب کی اوور بلنگ چارج کی لاہور کے واسیوں کے اوپر۔ انہوں نے شب خون مارا، ان کی وجہ سے گھروں میں تباہی بربادی آئی، طلاقیں ہوئیں، لوگوں نے گھروں سے اپنی بیویوں کا، بیٹیوں کا زیور بیچا، جہیز کا سامان بیچا، AC بیچے، سود پہ پیسے اٹھائے، قرضے لیے، کیا کیا بتاؤں کہ کیا کیا کیا، اور بل دیے۔ کیوں؟ 200 یونٹ سے اوپر ہو گیا تو 3000 کا بل، 200 یونٹ سے نیچے 3000، 200 یونٹ سے اوپر اگر 1 یونٹ بھی چلا گیا تو 8000۔
خدا پوچھے گا آپ سے لیسکو والوں، خدا پوچھے گا، اور کھانا خراب ہوگا اس بندے کا جس نے یہ ٹیرف ریٹ بنائے، جس نے یہ پالیسی مرتب کی کہ 200 یونٹ تک اتنے پیسے، 300 یونٹ پر اتنے پیسے، کیونکہ گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی پچھلے سال۔ اوور بلنگ چارجنگ، ایک بندے کا 10,000 بل آتا تو اس کو لاکھ روپے بل آیا، جس کا لاکھ روپے بل آتا تو اس کو 5 لاکھ روپے بل آیا، 4 لاکھ روپے بل آیا۔ میں ان متاثرین میں شامل ہوں۔ ہم نے پچھلے سال 5-5 10-10 لاکھ روپیہ بل دیا ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گھروں میں لڑائیاں ہو گئی بل سے، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیا، رشتہ داریاں ختم ہو گئی، طلاقیں ہو گئیں۔ اس کا سارا بوجھ لیسکو چیف صاحب، بٹ صاحب آپ کے اوپر ہے۔ اب بڑی ڈٹائی کے ساتھ نیپرا نے لیسکو کو 2.5 کروڑ جرمانہ کر دیا ہے۔ جی کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے تھا 47 ارب کا ڈبل کر کے کہتے عوام میں ڈسٹریبیوٹ کریں پیسہ، جن کو آپ نے تکلیف پہنچائی، جن کے آپ نے گھر بکوائے، زیور بکوائے، جن کو آپ نے طلاقیں کروائیں، آپ نے 2.5 کروڑ جرمانہ کر دیا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان لوگوں کو نوکریوں سے نکالیں جن کی وجہ سے یہ اوور بلنگ چارجز ہوئی ہے۔ یہ چارجز جو ڈالے گئے ہیں اوور بلنگ کے نام پر، ان لوگوں نے ڈالے ہیں نا جو اس وقت بھی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے عہدے اور چھوٹے چھوٹے ظرف۔ کون لوگ ہو تسی یار؟ کنے ظالم ہو تسی؟ تانوں شرم نہیں آندی؟ کچھ شرم کرو۔ مرنا نہیں جے، ایتھے ہی رہنا جے۔ کنوں پچائے جے پیسے کٹھے کر کے غریباں کولوں؟ تانوں کی پتا کنا نقصان ہویا ہے تہاڈی اس حرکت دی وجہ نال۔ اور اج بڑے آرام نال نیپرا نے جی 2.5 کروڑ جرمانہ کر دیا لیسکو چیف کو۔ اور لیسکو چیف کو تو نہیں ہوا نا، لیسکو کو جرمانہ ہو گیا ہے۔ اب یہ جو 2.5 کروڑ ہے وہ بھی لاہور کے تمام جتنے کنزیومر ہیں ان کے اوپر ڈیوائیڈ کر دے گا، پھر ہمیں وہ بل میں لا کے آ جائیں گے پیسے۔ لاہور کی 2.5-3 کروڑ کی آبادی ہے، اگر یہاں پہ اس نے 10,000 5,000 بھی ڈال دیا اور اس پہ لکھ دیا کہ جی ہمیں لیسکو کو جرمانہ ہوا ہے تو وہ آپ نے پے کرنا ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آنی، ہم نے تو بل بھر دینا ہے۔ یہ ایک اور بڑا فراڈ ہے۔ ناظرین آج تک کل اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔